الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا نورانی پاکیزہ فرمان جو دعا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، وہ میں نے ابھی پڑھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زندگی گزارنے کا اہم ترین طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ ہر وقت شکر گزاری کے ساتھ وقت گزارو، زندگی گزارو. ناشکری زندگی میں نہیں آنی چاہیے. بہت اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت ہے امت کو کہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس میں سب انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں شکر گزاری 100% تھی. قوموں کے حالات حق تعالی شانہ نے بیان فرمائے ہیں کہ قوموں کے حالات دیکھو، ہم نے کیسی کیسی نعمتیں دی تھی، ناشکری پر اللہ نے کیسے کیسے برباد کیا ہے. اس لیے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ فرمایا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. ہر وقت آدمی شکر گزاری کرے. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے: اعملوا آل داود الشکر وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے بال بچوں، داؤد کے آل اولاد اور خاندان والوں، حق تعالی شانو فرماتے ہیں شکر گزاری کرو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے اپنے بندوں میں سے بہت کم لوگ وہ ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں. ساری انسانیت کا جائزہ لیں تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہیں. ناشکری زبان پر آتی ہے، عمل سے جھلکتی ہے، تو اللہ نعمتوں کو روک دیتے ہیں، نعمتوں کو روک دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. پرندوں کی باتیں سمجھ جاتے تھے، سورہ نمل میں ہے. پرندوں کو سزائیں دیتے تھے. ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی. ہدہد کہاں ہے؟ سبق چل رہا ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا. سبق میں پرندے غائب ہیں، کہا ہدہد نہیں ہے. آج سبق میں کہاں ہے؟ دیکھیں پرندے کے متعلق بھی بات چیت چل رہی ہے.
کہ اگر وہ آ جائے گا میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر کوئی دلیل لائے کہ میں کیوں غائب تھا آج، یا فرمایا لأذبحنہ، میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ حدود کہاں ہے؟ حدود آیا تو اس کو پوچھا کہاں گئے تھے میاں؟ کہ میں یمن چلا گیا تھا قوم سبا کے اندر، پھر وہاں بلقیس کا پورا واقعہ بیان کیا، ایسا تخت ہے اور ایسا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی برکت سے اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ ایمان لے آئی۔ پرندوں سے باتیں ہو، جنات سے باتیں ہوتی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ پورے بیت المقدس جو ہے جناتوں نے بنایا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اسی کے آگے کا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا۔ کیا مضمون ہے، کیا مضمون کھینچا ہے حق تعالی شان۔ پہلے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، چونکہ سلیمان علیہ السلام مسجد بنا رہے ہیں، موت کا وقت قریب آیا، 53 سال کی عمر تھی سلیمان علیہ السلام کی، بہت کم عمر پائی۔ فرشتوں نے کہا، موت کے فرشتوں نے، آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اتنا وقت باقی ہے، 2-4 منٹ جو بھی۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا میں کیا کروں، مسجد کی تعمیر کیسے مکمل ہو؟ تو ایک عصا، لاٹھی سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس توڑی کے نیچے رکھ دی، ایک سرا توڑی کے نیچے، دوسرا سرا زمین پر، اور ایسے دیکھتے رہے۔ جناتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، ایک تیر سے 2 نشان۔ حق تعالی شان و بتلانا چاہ رہے تھے کہ تم غیب کی بات نہیں جانتے، مشاہدے کو بھی نہیں جانتے، تم جو سامنے نظر آتا ہے اس کو بھی نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہے، فرشتوں نے روح قبض کر لی۔ بعض روایت کے اعتبار سے 1 سال تک ایسے ہی رہے، اور جنات دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں، مسجد کا کام کھینچ رہے ہیں۔ ان کا رعب تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں قرآن کریم میں، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض۔ ان کی موت کو کسی نے نہیں سمجھا، ان کی موت کی نشاندہی کی زمین کے ایک کیڑے نے، جس کو ہم دیمک کہتے ہیں، دابة الارض، تأکل من سأتہ، من سأ مفعلہ کے وزن پر ہے، جس کو عصا کہتے ہیں، لاٹھی، وہ کھا رہا تھا، تأکل من سأتہ۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کھوکھلی ہو گئی، اتنا وزن تھا، دھڑام سے گرے۔ فلما خر تبینت الجن، تب جناتوں کو پتا چلا کہ ہم غیب کی بات نہیں جانتے، 1 سال سے یہ یہاں کھڑا ہے، مشاہدے کو نہیں جانتے تو غیب کو کیسے جانیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے بھی باتیں کرتے تھے۔ ان کا تخت ہوا پر اڑتا، جہاں جانا چاہتے چلے جاتے، پوری پارلیمنٹ کو لے کر۔ ہوا پر بھی آپ کو اللہ نے کنٹرول دیا تھا، ہوا جو ہے ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں مسخر تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ان نعمتوں پر کہا، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ۔ پوری آگے تفسیر، یہ نہیں کہا دیکھا ہمارا کمال، نہیں، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے ذات کو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، ومن کفر، جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے۔
اللہ کو کسی کی شکر گزاری کا فائدہ نہیں پہنچتا، خود انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، جو شکر گزاری کرتا ہے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں بستی کا تذکرہ فرمائے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی تھی، اللہ فرماتے ہیں مثال ہم بیان کرتے ہیں، سنو، وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ مثال بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ان کو کون کون سی نعمتیں دی تھی؟ اطمینان کی زندگی، نہ چوری، نہ ڈکیٹی، نہ کوئی حادثات، نہ کہیں سے کوئی الزام تراشیاں، سکون سے زندگیاں گزر رہی تھی، آدھی رات کو نکل جائے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، خوشگواری کے ساتھ ان کے پاس روزی آتی تھی ہر طرف سے، ہر طرف سے خوشگواری کے ساتھ روزی آ رہی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، حق تعالی شان نے دو عذاب میں مبتلا کیا، امن چھین لیا، خوف طاری کر دیا۔ ہاں، شریعت کی برکت سے امن قائم ہو سکتا ہے، کسی طاقت سے نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ سے نہیں ہو سکتا، شریعت پامال کرنے والی پارلیمنٹوں سے تھوڑی امن قائم ہوتا ہے، وہاں تو کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے دو مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا، ایک تنگستی کی مصیبت میں، لباس الجوع، بھوک کے حالات، قحط سالی، جو اللہ نے رغدم من کل مکان، ہر طرف سے خوشگواری کے ساتھ روزی کی آمد تھی، اس کو بدل کر کے ناشکری پر حق تعالی شانہ نے قحط سالی کا عذاب نازل فرما دیا، نہ بارش، اور بارش ہو تو اتنی زیادہ کہ سب کچھ بہہ جائے، جو کچھ ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں، جو اللہ چاہے کرے۔ والخوف، اور امن بدل کر اللہ نے خوف طاری کر دیا، خوف طاری کر دیا۔ سکون اور اطمینان دلانے والی ذات بھی اللہ کی، اور حالات کے بغیر بھی خوف طاری۔ کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمارے اوپر ہمیشہ خوف طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا، اور یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ قرآن میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ، شیطان آئندہ کل کے محتاجگی کا خوف طاری کرتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے کل میرا کیا ہوگا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، ان کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا، یہ اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے دل میں وساوس آ رہے ہیں۔ اور آدمی یوں کہے جو مجھے کھلا رہا ہے، جو میرے باپ داداؤں کو کھلاتا رہا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہی اللہ کل بھی موجود رہیں گے، اور وہی کھلائیں گے۔ اللہ بھوکا سلاتے نہیں ہیں، بھوکا اٹھاتے ہیں، نظام اللہ کا یہ ہے۔ ایک حدیث میں اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، ایمان والوں کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ایمان والوں کے گویا دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ ہمارے ایک استاد ترجمہ کرتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیسے؟ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ،
اگر اسے بھلائیاں پہنچتی ہیں، خوشیاں پہنچتی ہے، کہتے ہیں اللہ یہ تیری طرف سے ہے، میری ہوشیاری کا، میرے مال کا، میرے عہدے کا، میرے کرسی کا، میرے مرتبے کا کوئی دخل نہیں ہے، تیرا فضل ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر حالات کا شکار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ حالات بھی آپ ہی کی طرف سے ہے، آپ جمنے کی اور ثبات الامر کی، استقامت کی مجھے توفیق عطا فرما، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ حالات میں ہو تب بھی بھلائی، رجوع الی اللہ، اور خوشی میں ہو تب بھی بھلائی، تب بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، دونوں حالت میں ایمان والوں کے لیے خیر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستیوں میں حالات کے تذکرے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، حق تعالی شان و فرمائے ہیں، قوم سبا کے حالات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یمن کا علاقہ اور ہر طرف ہریالی، باغات، پھر بیچ میں سے نہریں ٹھنڈے پانی کی گزر رہی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر خالی ٹوکرا لے کر کے کوئی آدمی سفر کر کے گزرے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، اس کا ٹوکرا پکے ہوئے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اور راستے میں کوئی توشاداں ٹفن لے جانے کی ضرورت نہیں، وہی کھا لیتا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہر کا پانی، چشموں کا پانی پی لیتا، کئی جڑی بوٹیوں سے مس ہو کر کے آتا، اس کی صحت یابی کا ذریعہ اور بہانہ بنتا۔ اور پھر سائے دار درخت، لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، یہ اصل ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، اللہ نے فرمایا، لیکن شکر گزاری کرتے رہنا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ وجعلنا مسلمین، یہ اصل روایت ہے، من المسلمین کے مقابلے میں زیادہ صحیح روایت وجعلنا مسلمین ہے۔ تو اس کو کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا، سو کر اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے، شکر ہے اللہ آپ نے مرنے کے بعد پھر اٹھایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا آدمی سوچا ہے وہ بھی موت ہے، گویا مر چکا تھا، پھر اللہ نے دوسری زندگی دی، دوسری صبح عطا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر وقت شکر گزار۔ بیت الخلا سے نکلا، غفرانک الحمدللہ الذی، دیکھو یہاں بھی اذهب عنی الاذى وعافانی، اللہ مجھے معاف فرما۔ محدثین نے لکھا ہے معافی اس لیے کہ اتنی دیر ذکر و اذکار سے غافل رہا اور ایسی جگہ بیٹھا رہا، یہ میری مجبوری تھی، لیکن اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے جس نے گندگی کو صاف کیا، گندگی سے ہمیں فارغ کیا اور عافیت کے ساتھ فارغ کیا۔ گندگی سے فارغ ہوتے ہیں بعض مرتبہ، اگر دست لگ گئے، گندگی تو صاف ہو رہی ہے لیکن آدمی کو عافیت نصیب نہیں ہوتی اور پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عافانی کا اضافہ فرمایا محدثین نے لکھا ہے۔ کیا پیاری دعائیں پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو ایسے باغات تھے یمن میں قوم سبا کے لیے، ایسے انعامات اللہ نے عطا فرمائے تھے، جنتان عن یمین و شمال، ادھر بھی باغات ادھر بھی باغات، بیچ میں راستہ اور بیچ میں دو راستوں کے درمیان میں بہنے والا چشمہ، بہترین ایسا ٹھنڈے برف کا پانی۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، اعراض کیا انہوں نے شکر گزاری سے، اللہ کی بات ماننے سے اعراض کیا۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ نعمتیں دینے والے بھی اللہ، نعمتیں چھیننے والے بھی اللہ۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل، اللہ نے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھیج دیا۔ سیل العارم، جو بند باندھے تھے انہوں نے کہ یہ وقت پر کام آئیں گے،
وہ بند اللہ نے تو اور مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، کیسے توڑے؟ اندھے چوہوں کو حق تعالی شانہ نے مسلط کر دیا اس ڈیم اور بند کی بنیادوں میں، اندھے چوہوں کو، اس لیے کہ دیکھنے والے چوہے ہوتے تو سمجھتے اس کو کھا کر کے اس جو ہے بنیاد کو ختم کریں گے ہم بھی پہ جائیں گے، اللہ نے اندھے چوہوں کو مسلط کیا، وہ سارا برباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا آگے فرماتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، بس سبب اس کے کہ انہوں نے ناشکری کی، اس لیے ہم نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔ کتنی نعمت اللہ نے چھین لی ناشکری پر، جیسے مکہ والوں کے متعلق یہ جو آیت پہلے میں نے پڑھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ مکہ والے تھے، مفسرین نے لکھا ہے مکہ والوں کو بڑی نعمت ہے، امن و امان بھی تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انعامات تھے، ناشکری پر اللہ نے وہ انعامات چھین لیے، خوف اور قحط سالی مسلط کر دی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج رہے تھے، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے ایک جزء، ایک حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا کہ انی احبک یا معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انی ایضا احبک یا رسول اللہ، خدا کی قسم مجھے بھی آپ سے بہت پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے مجھ سے محبت ہے تو ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کر۔ آج اس مجلس میں ہم بھی یہ طے کریں کہ اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ 3 جملے ہیں، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کتنی آسان دعا ہے۔ رب اعنی، اے اللہ، اے میرے رب میری مدد فرما۔ رب اعنی علی ذکرک، آپ کے ذکر پر ہر وقت میں رب اللسان رہوں۔ ہاں ہر وقت کبھی درود شریف میری زبان پر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، کبھی استغفار ہے، کبھی لا حول ولا قوت، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ۔ آدمی ذکر و اذکار کرتا رہے، لغویات میں مبتلا نہ ہو۔ رب اعنی علی ذکرک، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر پر، وشکری کا، اور تیری شکر گزاری میں مدد فرما، ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جون سے بھی حالات میں اللہ نے رکھا ہے، ایمان والا کہے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انظر الی من هو اسفل منکم ولا تنظر الی من فوقکم، دیکھو دیکھو ہر وقت دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو، یہاں دنیا کے اعتبار سے فرمایا، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھو تاکہ اعمال میں رغبت پیدا ہو جائے، اور دین کے اعتبار سے فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھو، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو، من هو اسفل منکم۔ اگر اللہ آپ کو 3 وقت روزی دے رہا ہے، ہم یہ سوچے اے اللہ آپ کا شکر ہے فلاں تو 2 ہی وقت کھا رہا ہے۔ اگر 2 وقت روٹی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے فلاں کو تو 1 ہی وقت نصیب ہوتی ہے۔ اگر ذاتی مکان ہے چھوٹا سا تو کسی کے بنگلے کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ نہ ڈالیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سر چھپانے کا ذاتی مکان تو عنایت فرمایا ہے۔ ہمیشہ مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے فرمایا کہ اپنے سے اوپر کو مت دیکھو کہ شکر گزاری ختم کر دو گے، آگے فرمایا شکر گزاری ختم کر دو گے۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 جملے سکھلائے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، وہ شکر کا اور تیرے شکر پر، وہ حسن عبادتک اخلاص پر، حسن عبادتک اچھے انداز میں عبادت پر، اس سے مراد اخلاص ہے. جیسا قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن عمل یہاں بھی بتلایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اخلاص سے عمل کر کے آیا، ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا، کون زیادہ عمل کر کے آیا، کہ اللہ کے یہاں عمل میں زیادتی مطلوب نہیں ہے، عمل میں اچھائی اور اخلاص مطلوب ہے. عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص والا ہو. تو تیسرا جملہ فرمایا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اچھے انداز میں یعنی اخلاص کے ساتھ عمل پر تو میری مدد فرما. کتنی پیاری دعائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں پہنچائی. ہمارے یہاں سلام پھیرنے کے بعد آج کل ایسے فون نکالتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں کوئی کا میسج سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پیاری دعائیں ہیں. المقاصد الحسنہ میں ایک عجیب دعا ہے جو ٹینشن پروف بنا دے انسان کو. فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جبهته وقال بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن. کتنی چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن. چھوٹی یہاں سے ہم، اے اللہ مجھ سے ہم بھی ختم فرما، حزن بھی ختم فرما. کوئی غم نہیں ہوگا، انسان بے غم ہوگا، صرف اللہ کی محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غم میں زندگی گزارے گا. اب یہ کہ یہ دعائیں سنت ہیں، ان سنت دعاؤں کو ہم ترک کر رہے ہیں، اور دیگر چیزیں کسی پیر صاحب نے کوئی معمول بتلایا ہو اور ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور گھنٹوں اس میں لگا دیتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں اتنے انوارات و برکات لیے ہوئے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. بہرحال شکر گزاری کی توفیق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے.